میرا نام ہانیہ ہے، میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میرے گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے، ابو اور میرا ایک بھائی تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھی ہوئی تھی، یوں کہہ لیں کہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی میں ہی تھی۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا شوہر جو کہ ملک سے باہر تھا، شادی کے فوراً بعد ہی وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے گا، لیکن شاید وہاں جا کر مجھے ساتھ لے جانا بھول چکا تھا اور میں یہاں پر اکیلے اپنے سسرال والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک شوہر بیوی کا صاحبہ ہوتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں اور اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن آپ تو وہاں جا کر مجھے لے جانا ہی بھول گئے ہیں۔ اور آپ نے شاید شادی کا وعدہ بھی مجھ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ آتے ہی میرا ویزا اپلائی کر دیں گے۔ میرا شوہر مجھے یہی کہتا، جلد ہی میں بلاؤں گا، لیکن شاید اسے نہیں بلوانا تھا۔ مجھے بلوانا میں بہت پریشان رہنے لگی تھی اور دن بہ دن میری طبیعت ڈھلتی جا رہی تھی۔ میری طبیعت میں عجیب سا مزاج، چڑھاہٹ آنے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجبوراً مجھے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کاشف رہتا تھا، اس کا کلینک بازار میں تھا۔ کاشف کو میرے حالات کے بارے میں بہت پتا تھا کہ میرا شوہر ملک سے باہر ہے۔ میں کسی کو بتائے بغیر کاشف کے کلینک چلی گئی اور کاشف مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، مجھے میرے نام سے ہی بلاتا تھا۔ جب میں کاشف کے کلینک کی تو کاشف مریضوں کو چیک کر رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی بولا، یہ تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا، کاشف میری کمر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے۔ کاشف نے باقی مریضوں کو چھوڑ کر میرا چیک اپ کرنا چاہا اور کہا کہ تم بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میرا چیک اپ کرنا شروع ہو گیا۔ میرا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے مجھے کچھ ادویات دی اور کہا کہ شام کو کھانا کھانے کے بعد یہ دوائی لے جانا، پھر تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر میں وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ کاشف اپنے مجھے آواز دی، کہنے لگا، سنو ہانیہ، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا، مطلب تم سے پیار تو کرتا ہے نا؟ میں نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگا، شادی سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا، لیکن ابھی تک اس نے تمہیں نہیں بلوایا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے باہر بلواتا ہے یا نہیں۔ تمہارا کام ہے مریضوں کو دیکھنا، کہ ان کے گھر کے بارے میں دلچسپی لینا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دی۔ دن گزرتے گئے لیکن میرے شوہر نے مجھے نہیں بلوایا۔ میری ہر روز اپنے شوہر سے اسی بات پر بحث ہوتی۔ میری کمر کا درد بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر مجھے کاشف کے کلینک جانا پڑ گیا اور شاید کاشف اس موقع کی تلاش میں تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک بار پھر میں اس کے کلینک آئی ہوں اور دیکھتے ہی بولا، اب کیا ہوا؟ تمہاری کمر کا درد کیسا ہے؟ میں نے اسے کہا، میری کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے مجھے پھر بیڈ پر لٹا لیا اور میرا چیک اپ کرنے لگا، لیکن اس نے اب کی بات بہت ہی عجیب حرکت کی۔ وہ مجھے چھونے لگا اور میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ تھوڑا بہت اچھا محسوس ہوا اور وہ مجھے چھوتا ہی گیا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں 2 سال سے اپنے شوہر کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کا یہ چھونا مجھے بہت اچھا لگا اور میرے دل چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی ٹچ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے سارے خواب پورے کر سکتا ہوں جو تمہارا شوہر نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں سوچنے لگی، میرے شوہر نے بھی مجھے دیا ہی کیا ہے، اور بیٹھ گیا وہاں جا کر۔ پھر چھوڑ گیا مجھے۔ میں نے کہا، مجھے بھی تمہارا ساتھ منظور ہے۔ اور مجھے اس سے اس نے وہ سب کیا جو میرا شوہر کر چکا تھا، اور سب کچھ کرنے کے بعد کاشف نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے کلینک سے گھر واپس آ گئی۔ آج میں زندگی میں بہت خوش تھی۔ اتنی خوش ابھی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کاشف نے ہی میری ہر خواہش پوری کر دی تھی اور میں بھی کاشف کی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہو چلے تھے۔ ہماری محبت ہی خوبصورت جذبے کے تحت پروان چڑھی۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔